شہزادہ علی اصغر کا جب مصائب پڑھا جائے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، تو کیا برآمد ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ جھولا کہاں سے آیا، کربلا میں گہوارہ کہاں تھا؟ میں تجھے قرآن سے گہوارہ دکھاؤں۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کی عصمت پہ ہاتھ ڈالا تو یوسف کس کوٹری میں گئے تھے؟ سب نے سنا، 7ویں کوٹری۔ پہلی پہ کیوں نہ روکا؟ نبی تھا، پہلی کوٹری میں عصمت بچا سکتا تھا، دوسرے پہ کیوں نہ روکا؟ تیسرے پہ کیوں نہ روکا؟ 7ویں پہ کیوں کیا؟ قرآن منبر پہ لے کے، کیونکہ 7ویں کوٹری میں وہ جھولا تھا جس میں وہ بچہ تھا جس نے یوسف کی گواہی دینی تھی۔ جو بول سکتے وہ بولنا۔ وہ بچہ 7ویں کوٹری میں تھا، وہ بچہ نبی نہیں تھا، نبی یوسف تھا۔ سطر میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا اور دھیمے لہجے میں اونچی سطر کہنا، گواہ نبی کے پاس نہیں آیا، نبی گواہ کے پاس۔ 16 رجب کو علی رسول کے گھر نہیں آئے تھے، رسول علی کو لے، کیونکہ مدعی کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے، اسے گواہ چاہیے۔ یوسف نے کرنا تھا اپنی عصمت کا دعویٰ، اب گواہ مدعی کو چاہیے تھا۔ یوسف ڈھونڈتا ڈھونڈتا 7ویں کوٹری پہ گیا اور گہوارے سے بچہ بولا۔ گہوارے کا بچہ بولتا نہیں، لیکن بول اس لیے پڑا کہ نبی کا گواہ تھا۔ گواہ نبی کا بھی ہو تو گہوارے میں بول پڑتا۔ اللہ نے زبان دی اور قرآن میں اس کی گواہی موجود۔ پہلا گہوارہ پڑھ دیا میں نے، یہ میرا پورا مجلس کا مضمون ہے جو میں منٹ میں ختم کرنے لگا۔ پہلا گہوارہ سورہ یوسف، وہ بچہ جس نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی۔ دوسرا گہوارہ جب قوم نے مریم سے پوچھا کہ بچہ کہاں سے آیا، اب بولنا چاہیے تھا مریم کو، مریم نہ بولی، گہوارے سے ایک بچہ بولا، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آئے، نبی بن کے آئے۔ الزام ماں پہ تھا، تعارف عیسیٰ نے اپنا کیوں کروایا؟ عیسیٰ بولے، گواہی کس کی تھی؟ ماں کی عصمت کی۔ 2 گہوارے پڑھ دیے جی۔ تیسرا گہوارہ ابو جہل نے پوچھا، ہمارے ہاں ایک رسم ہے، وہ لے کے گیا گہوارے کے پاس، گہوارے سے حیدر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اجدر کو 2 حصوں میں چیر کر۔ تاریخ میں دیکھے گا جو اجدر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا، کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا حیدر، اب جنت و دوزخ تو ہی تقسیم کرے، 2 برابر حصوں میں۔ ختم ہو گئی تقریر، 2 برابر حصوں میں۔ اب یہ کس کی گواہی تھی؟ رسول کی رسالت کی۔ 3 گہوارے پڑھ دیے میں نے بڑی جلدی میں۔ میں نے پہلے کا گھنٹے کا مضمون جو منٹ میں ختم کرنے لگا۔ پہلا یوسف کا گواہ گہوارے میں، مریم کا گواہ گہوارے میں، رسول کی رسالت کا گواہ گہوارے میں۔ چوتھا گواہ جیسے اتنا ذہین مجمع ہے کہ مجھے وضاحت دینی نہیں پڑ رہی، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ فطرس نے کہا پر چاہیے، رسول لے آئے ایک گہوارے کے پاس۔ فطرس کو مس حسین سے نہیں کیا، گہوارے سے۔ چاہیے تو یہی تھا کہ حسین کا ہاتھ اٹھاتے، فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کے پر کو لگا دیتے۔ اگر حسین اپنا ہاتھ فطرس کو لگا کے شفا دیتے، آج مولوی کہہ دیتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، اب حسین بھی نہیں شفا بھی نہیں۔ رسول نے اصول ہی بدل دیا۔ رسول نے کہا جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو، چاہے وہ جھولا حسین کا، چاہے وہ تازیہ حسین کا، چاہے وہ زلجنا حسین کا، چاہے وہ علم حسین کا، چاہے وہ زرعی حسین کی، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا کام۔ اب یہ ہے چوتھا گہوارہ۔ یہ 4 گہوارے میں نے پڑھ دیے۔ پہلا گہوارہ، اس گہوارے والے نے صرف یوسف بچایا،
جو ابھی تک جا کے سو رہے مجھے تنہا نہ کرنا. پہلے گہوارے والے نے صرف یوسف بچایا، دوسرے گہوارے والے نے صرف مریم کو بچایا، تیسرے گہوارے والے نے صرف محمد کی رسالت کو بچایا، چوتھے گہوارے والے نے صرف فطرس کے پروں کو بچایا، پانچواں ہے کربلا میں اصغر کا گہوارہ. اگر یہ نہ ہوتا نہ یوسف علیہ السلام رہتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام رہتا، نہ محمد رسول اللہ رہتا، نہ علی ولی اللہ رہتا، نہ حسین نجی اللہ رہتا، اگر یہ گہوارہ نہ ہوتا. یہی فرق ہے، وہ چاروں بھی گہوارے والے قرآن میں باعزت تھے. سطر اتنی قیمتی جی چاہتا عرش پہ جا کے پڑھوں. وہ چار گہوارے والے باعزت تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باب الحوائج نہیں بنا. باب الحوائج ہے اس کا گہوارہ، کیونکہ اس گہوارے کی وجہ سے وہ سب گہوارے. اس نے دی ایک گواہی، وہ گواہی صرف باپ پہ نہیں تھی، پورے اسلام پہ تھی. یہ پہلی گواہی دی ایک 6 ماہ کے شہزادے نے، اور اتنا شجاع تھا کہ سب سے آخر میں آیا ہے.